الرحیم۔ ہجرت کا 7واں سال سن 7 ہجری۔ بادشاہوں کو خطوط۔ صلح حدیبیہ سے قریش کی جانب سے مطمئن ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے بالکل آخر اور سن 7 ہجری کے ابتدا میں جزیرہ عربیہ کے ارد گرد موجود حکام کو دعوتی خطوط لکھے۔ سیرت کی کتابوں میں تقریباً 22 حاکموں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے مشہور یہ ہیں: نمبر 1، نجاشی شاہ حبشہ۔ اس کا نام اصحمہ تھا۔ اس کے پاس پیغام رسانی کا کام عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اس نے اپنے تخت سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا اور مسلمان ہو گیا۔ سن 9 ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ نمبر 2، مقوقس شاہ مصر۔ اس کا نام جریج بن متہ تھا۔ یہ خط حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ اس نے یہ خط بڑے اہتمام سے پڑھا اور ہاتھی کے دانت سے بنے ایک ڈبے میں محفوظ کر لیا۔ مسلمان تو نہیں ہوا، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ تحائف بھیجا۔ ہرقل روم۔ یہ خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ لے کر گئے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بڑے اہتمام سے پڑھا، ابو سفیان کو بلا کر مزید تحقیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریفی کلمات کہے، البتہ ملک کی لالچ میں مسلمان نہ ہوا۔ نمبر 4، شاہ فارس۔ اس کا نام خسرو پرویز تھا۔ یہ خط حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ اس نے اس مبارک خط کو پھاڑ دیا۔ اس کی اس حرکت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی کہ اے اللہ اس کی امت کو پراگندہ کر دے۔ نمبر 5، حاکم بحرین۔ اس کا نام منذر بن ساوی تھا۔ یہ خط حضرت ابو العلاء الحضرمی لے کر گئے تھے۔ خط پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ سن 6 ہجری کی طرح یہ سال بھی بہت سے غزوات و سرایات پر مشتمل ہے۔ امام ذہبی وغیرہ نے 12 سے زائد کا ذکر کیا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ان میں سے بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔ غزوہ غابہ یا ذی قرد۔ یہ غزوہ خیبر کے لیے روانگی سے صرف 3 دن قبل پیش آیا۔ ہوا یہ کہ بنو فزارہ کے لوگوں نے مسلمانوں کی چراگاہ پر حملہ کر دیا، چرواہے کو قتل کر دیا اور جانور ہکا لے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اس کا پیچھا کیا، لیکن آپ نے پہلے حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے دوڑایا اور تمام جانوروں کو ان سے چھین لیا۔ حضرت سلمہ بن الاکوع نے اس غزوے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری۔ اس سال کا یہ سب سے اہم غزوہ ہے، چونکہ خیبر کے یہود مسلمانوں کے لیے مسلسل خطرہ بنے ہوئے تھے اور غزوہ احزاب انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا، لہذا ان سے نپٹنا ضروری ہوا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متوجہ ہوئے اور 1400 یا 1600 مسلمانوں کو لے کر خیبر کی طرف نکلے اور 5 چھوٹے چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا، جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں اور سامان خورد و نوش و دیگر ساز و سامان ایک اور قلعے میں رکھ دیا اور ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے، جو قلعے میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ قموس سب سے بنیادی اور بڑا تھا اور ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت سعد بن عبادہ کی قیادت میں افواج اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجے، مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے عالم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔
اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا طلب کیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ انہیں آشوب چشم ہے، لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی آشوب چشم نہیں ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب کا بھائی مسلمان پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرحب رجز پڑھتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے زرہ بختر اور خود پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان سے دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ نے قلعے کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اکھاڑ لیا اور اسے قلعے کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ افواج گھوڑ سوار سمیت قلعے میں داخل ہو سکیں۔ اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینا۔ اس غزوے میں یہودی سرداروں کے اشارے پر ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ بچ گئے۔ البتہ لقمہ منہ میں لے لیا تھا، جس کا اثر ساری زندگی آپ پر رہا، اور بقول امام زہری آپ کی وفات کا سبب یہی زہر تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ صفیہ بنت حوی خیبر کے سردار سلام ابن ابی حقیق کی بیوی تھی۔ ایک خیانت کے جرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کر دیا۔ پھر خیبر سے واپسی کے موقع پر راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ عمر میں یہ آپ کے سب سے چھوٹی بیوی تھی۔ غزوہ وادی القریٰ۔ خیبر سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ وہاں بھی یہودی آباد تھے اور مسلمانوں کے لیے ایک خطرہ بنے ہوئے تھے۔ یہود ابتدا میں لڑائی پر آمادہ ہوئے، لیکن دوسرے ہی دن ہتھیار ڈال دیا اور خیبر کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ تیمہ اور فدق۔ خیبر اور وادی القریٰ کے فتح کے بعد فدق اور تیمہ کے یہود نے بلا کسی مخاصمت ہتھیار ڈال دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عمرہ قضا۔ ذی قعدہ سن 7 ہجری۔ جب ذی قعدہ کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب اتفاق عمرے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ اپنے 2000 سے زائد ساتھیوں کو لے کر عمرہ کے لیے نکلے۔ مکہ پہنچ کر عمرہ کیا اور 3 دن ٹھہر کر واپس ہوئے۔ رمل کی مشروعیت۔ اس عمرے کے موقع پر طواف میں رمل یعنی کندھوں کو ہلاتے ہوئے ہلکی دوڑ لگانا مشروع ہوا، کیونکہ اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یثرب کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں رمل کریں تاکہ کفار کا شبہ دور ہو جائے۔ اس سال کے اہم حادثات۔ نمبر 1، حبشہ کے مہاجرین کی واپسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشے میں مقیم مہاجرین مدینہ منورہ آئے اور خیبر میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اشعری اور دوسی کی آمد۔ اسی سال یمن میں رہنے والے قبیلہ اشعر کے لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ اور دوس کے لوگ، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ نمبر 3، پالتو گدھے اور نکاح متعہ کی حرمت۔ اسی سال غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھا اور نکاح متعہ حرام قرار دیا گیا۔ نمبر 4، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اپنے شوہر عبداللہ بن جہش کے ساتھ حبشہ بغرض ہجرت گئی تھی، وہیں بیوہ ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں نجاشی کو پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ ان کا عقد کر کے انہیں میرے پاس بھیج دیا جائے۔ ان کا مہر بھی نجاشی نے ادا کیا۔ نمبر 5، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے شادی۔ عمرہ قضا کے موقع پر مقام صرف مکہ مکرمہ سے 12 کلومیٹر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ یہ آپ کے عقد میں آنے والی سب سے آخری بیوی ہیں۔ نمبر 7، قریش کے بہادروں کا مسلمان ہونا۔
اسی سال حضرت خالد بن ولید اور عامر بن عاص اور قریش کے دیگر سرگردہ حضرات مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے۔ نمبر 7، ثوبیہ کا انتقال۔ اسی سال ابو لہب کی لونڈی ثوبیہ کا انتقال ہوا۔ حلیمہ سعدیہ سے قبل حضرت ثوبیہ ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ نمبر 8، فجر کی نماز کا قضا ہونا۔ اسی سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس ہو رہے تھے تو رات کے آخری حصے میں کسی جگہ قیام فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ داری قبول فرمائی کہ لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کریں گے، لیکن ان کی بھی آنکھ لگ گئی اور سارے مسلمان بھی سو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج نکل چکا تھا۔ اس جگہ سے ہٹ کر آپ نے لوگوں کو نماز فجر پڑھائی۔ نمبر 9، خیانت کا انجام۔ اسی سال غزوہ وادی قرا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مدعم کو ایک تیر لگا جس سے وہ قتل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ نے کہا اسے جنت مبارک ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ خیبر کے موقع پر اس نے جو چادر چرا لی تھی وہ اس کے اوپر آگ بن کر دہک رہی ہے۔